خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فہرست دیکھی، دل میں سوچا اس کی خدمت میں کروں گا۔ صبح ہوئی، نماز فجر کے بعد اس کے گھر پہنچے، آواز دی، ماں میں عمر ہوں، آپ کے دربار میں اس لیے آیا آپ کی خدمت کروں، آپ کے کپڑے دھل دوں اور آپ کے گھر میں جھاڑو لگا دوں، آپ کا پانی بھر کر لا دوں، آپ کے برتن صاف کر دوں۔ اندر سے آواز آئی، بیٹا خدمت کرنے والا آیا تھا، خدمت کر کے چلا گیا، پانی بھر کر چلا گیا، جھاڑو لگا کر چلا گیا۔ حضرت عمر نے سوچا یہ کون بھلا آدمی ہے جو رات کی تنہائی میں سارے کام کر کے چلا گیا، چلو کل اور زیادہ جلدی آؤں گا۔ آپ اگلے دن اور زیادہ جلدی پہنچے، فرمانے لگے اماں میں عمر ہوں، آپ کا کام کرنے کے لیے آیا، آپ کے برتن دھلنے کے لیے آیا، آپ کے گھر میں صفائی کرنے کے لیے آیا، آپ کا پانی بھرنے کے لیے آیا۔ آواز آئی، بیٹا کام کرنے والا آیا تھا، کام کر کے چلا گیا، پانی بھر کے چلا گیا، برتن صاف کر کے چلا گیا، جھاڑو لگا کر چلا گیا۔ عمر نے فرمایا اس کا نام تو بتا دو۔ بیٹا آج تک میں نے اس کا نام نہیں پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ دکھنے میں کیسا ہے؟ فرمانے لگی بیٹا میں نے اسے آج تک دیکھا بھی نہیں، جب وہ گھر میں آتا ہے مجھ سے کہتا ہے پردے میں ہو جاؤ، میں پردے میں ہو جاتی ہوں، اور جب جاتا ہے کہتا ہے باہر آ جاؤ، میں گھر سے باہر نکل گیا۔ سوچا اگلے دن اور جلدی آؤں گا، رات کے پہر میں پہنچ گئے۔ وہ کہا اماں میں عمر ہوں، آپ کا کام کرنے آیا ہوں۔ بیٹا کام کرنے والا تو آیا تھا، کام کر کے چلا گیا، بس پانی رہ گیا تھا، بھرنے گیا ہے، آتا ہی ہوگا۔ سوچنے لگے آج پکڑوں گا کون ہے یہ خیر خواہ، کون بھلا انسان ہے اتنا دنیا میں جو اتنی خیر خواہی کر رہا ہے رات کی تنہائی میں۔ چنانچہ دیکھا کہ سامنے سے ایک شخص چلا آتا ہے۔ حضرت عمر نے روکا، بھائی رکنا ذرا، کون ہو؟ من انتا، کون ہو تم؟ ادھر سے جواب آیا، میں ابو بکر ہوں، میں ابو بکر ہوں۔ اندازہ لگائیے مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے خلیفہ، اور درجہ کتنا اونچا ہے۔ نبی نے فرمایا ابو بکر میں نے ساری دنیا کے لوگوں کا احسان کا بدلہ دے دیا، مگر تیرے احسانوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، کل قیامت میں اللہ خود دے گا۔ اور نبی نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں اللہ غیظ و غضب کے عالم میں ہوگا، اللہ غصے کی حالت میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جب غصہ ٹھنڈا نہ ہو رہا ہوگا، نبی نے فرمایا میں ابو بکر کے نامہ اعمال کو نکالوں گا، اللہ کے دربار میں پیش کروں گا، مولا یہ میرے ابو بکر کا نامہ اعمال ہے۔ اللہ ابو بکر کا نامہ اعمال پڑھے گا، پڑھتے ہی اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے جسے ہر جانب سے پکاریں گے مجھ سے داخل ہو جاؤ، مجھ سے داخل ہو جائے، وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو بکر ہے۔ اور اس کا کام کیا ہے؟ راتوں کو بیواؤں کی چپکے سے خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، بھلائیاں رکھنا دین میں۔ اور تو اور حضرت عمر نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آپ یہ کام کرتے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ چپل کیوں نہیں پہنے ہیں؟ چپل نہیں ہے آپ کے پاس؟ کہ ہیں، پہن کر کیوں نہیں آئے؟ کہ یہاں کچھ لوگوں کے گھر ہیں، اپنے بھی ہیں غیر کے بھی ہیں، میرے چپلوں کی آواز سے ہو سکتا ہے ان کی نیند میں خلل پڑ جائے، اس لیے میں نے اپنی چپل پہن کر نہیں آتا، چپل اتار کر آتا ہوں۔ کیا نبی نے معاشرہ تیار کیا تھا اپنے صحابہ کا؟ یہ خیر خواہ ہے۔ یہ خیر خواہی آج ہماری زندگی میں آ جائے، بتائیے پیار آئے گا نہیں آئے گا؟ محبتیں آئے گی نہیں آئے گی؟ آج میرا اور آپ کا کیا ماننا ہے؟ دل میں بغض رکھے رہو، سجدوں پر سجدے کیے جاؤ، اللہ مل جائے گا، مل جائے گا۔ تلاوت ہو رہی ہے، داڑھی بھی ہے، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، دل میں بغض بھرا ہوا ہے، گندگی بھری ہوئی ہے، بخانہ بھرا ہوا ہے، اللہ آ جائے گا؟ ایک بات بتاؤ، آپ پھل لینے جاتے ہو، جب بازار میں پہنچتے ہو تو وہ کیا کہتا ہے کہ بھئی یہ داغدار سیب ہے، اوپر سے ہے اندر سے نہیں ہے، تو سچی بتاؤ آپ لے کر آتے ہو؟ نہ بھیا مجھے نہ چاہیے، صاف ستھرا دیتے۔ ایک داغدار سیب لینا آپ پسند نہیں کرتے ہیں، جس دل میں لاکھوں داغ لگے ہو اللہ اس دل میں کیسے آ جائے گا؟ کوئی اللہ کا سودا سستا تو نہیں ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، وہ سستا نہیں ہے، اپنے دل کو بنانا پڑے گا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی بندے کے سینے میں 2 دل نہیں اتارے کہ ایک دل میں اللہ کو بسا لیا جائے، ایک دل میں اللہ کی محبت اتاری جائے، ایک دل میں نفرت بغض عداوت بھرا جائے۔ ایک ہی چیز رہے گی، یا تو اللہ کی محبت یا لوگوں کی نفرت ہے۔ اگر اللہ کی محبت ہے نفرتوں کے لیے جگہ نہیں ہے، اور اگر نفرتیں بھر گئی ہیں پھر اللہ کبھی دل میں نہیں آ سکتا۔
دل کو بنانا پڑے گا نا، دل سے بغض کو نکالنا پڑے گا، عداوت نکالنی پڑے گی، دشمنی نکالنی پڑے گی، تب جا کے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ یہ دل ویسے ہی نہیں بنتا، اللہ دل میں ویسے ہی نہیں آتا کہ ہاں بس 4 نمازیں پڑھ لی اللہ مل گیا، 4 روزے رکھ لی اللہ مل گیا، جب تلاوت کر لی اللہ مل گیا۔ میرے پیارو یقین جانیے، جب تک آپ کے دلوں میں خیر خواہی نہ ہو، آپ کے دلوں میں لوگوں کے لیے پیار نہ ہو، آپ کے دلوں میں لوگوں کے لیے محبت نہ ہو، یقین جانیے آپ اللہ کو کبھی نہیں پا سکتے۔ عبادت سے جنت مل جائے گی آپ کو، لیکن یاد رکھیے خدمت سے آپ کو اللہ ملے گا، اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اللہ کی محبت کا نور دل میں آئے گا اگر آپ لوگوں کے کام آئیں گے، لوگوں کے خیر خواہ بنیں گے۔ حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ ہے، ایک شخص نے ایک شخص کو زمین بیچی اور یہ فرمایا بھئی یہ زمین آج سے میں تمہیں دیتا ہوں، کتنے میں؟ بھئی اتنے میں، ٹھیک ہے جی لاؤ پیسہ دے دیا۔ یہ زمین والا اپنے گھر چلا گیا، جس نے زمین لی وہ اپنے گھر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے زمین کو کھودا، جب تیز پھاوڑا مارا تو اندر سے خزانہ نکل آیا۔ سچی بتاؤ اگر خزانہ میری آپ کی زمین میں نکل آئے تو میں تو بیوی کو بھی نہ بتاؤں، کیونکہ اسے بتا دیا تو سب سے پہلے شہرت وہی کرے گی پورے گاؤں میں، نہیں اسے وہی بتائے گی سب سے پہلے کہ ہاں نکلا تو ہے۔ خزانہ اٹھایا، اپنے گھر لے کر نہیں گئے، جس سے زمین خریدی تھی اس کے گھر پہنچے، بھئی یہ خزانہ آپ کی زمین میں نکلا ہے، اس کا میں مالک نہیں ہوں، آپ مالک ہیں، میں نے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا۔ وہ کہنے لگا نہیں میں زمین بیچ چکا ہوں، اوپر کیا ہے نیچے کیا ہے مجھے نہیں پتا، سب تمہارا۔ اب دونوں میں جھگڑا اس بات پر ہے، ایک کہتا ہے مال تیرا، دوسرا کہتا ہے مال تیرا۔ آج جتنی لڑائیاں ہیں وہ کیا ہے کہ مال میرا، دکان میری، یہی ہے نا، ساری لڑائیاں یہ ہیں، سارے جھگڑے یہ ہیں، اور وہ دونوں کہتے ہیں مال تیرا، ایک کہتا ہے مال تیرا۔ قاضی کی عدالت میں پہنچا، جب مقدمہ پہنچا زمانے والوں نے دیکھا آج تک جتنی عدالتیں بھری ہیں کوئی ایسا مقدمہ آپ کو نہ ملے گا کہ جس عدالت میں یہ سنوائی کی جا رہی ہو کہ ایک کہہ رہا ہو مال تیرا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مال تیرا ہے۔ آج پوری دنیا کی عدالتوں میں چلے جانا، ہر ایک کا مقدمہ یہ ہوگا اس مال کا حقدار میں ہوں، دوسری پارٹی کہے گی اس مال کا حقدار میں ہوں۔ جب قاضی کے سامنے یہ فیصلہ پہنچا وہ بھی حیران رہ گیا، ان کا ایثار دیکھ کر، ان کی قربانی دیکھ کر، ان کی ہمدردی دیکھ کر، ان کا پیار دیکھ کر، ان کی بھلائیاں دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا۔ اللہ نے اسے بھی صلاحیت دی تھی، فرمانے لگے بھائی تمہارے بچے کیا جوان ہیں؟ ایک کہنے لگا میرا بیٹا جوان ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی جوان ہے۔ تو جج نے فیصلہ دیا بھئی ایک کام کرو، ان دونوں کا نکاح کر دو، یہ جتنا مال ہے دونوں کے مہر میں رکھ دو، ٹھیک ہے، کام بن گیا۔ جب دل میں بھلائی ہو نا اللہ خود راستے پیدا کر دیتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم نمازی ہیں، داڑھی والے بھی ہیں، دینے والے بھی ہیں، عمرے کرنے والے بھی ہیں، جو بھلائی کا مادہ تھا نا اس امت کے دل سے وہ نکل چکا ہے، وہ ختم ہو چکا، اور امت آج بھی وہ مقام پا سکتی ہے جو صحابہ کا تھا، امت آج بھی اس نہج پر کھڑی ہو سکتی ہے جو صحابہ کا تھا۔ 313 رستہ تھا زمانہ، لیکن میرے پیارو ہمدردی، پیار، محبت دل میں لے کر آنی پڑے گی۔ ایک حدیث سے میں آپ کو سنا دوں، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور فرشتے، یہاں تک کہ ساتوں آسمان اور زمین میں رہنے والی مخلوقات، یہاں تک کہ حتی النملہ فی حجرہا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی اپنے سمندر کی تہہ کے اندر 18,000 یا بعض مفسرین کے نزدیک 22,000 یا 24,000 جو بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، دریا میں ہو، آسمان میں ہو، جیسی بھی ہو، اللہ بھی، فرشتے بھی اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا؟ اب آپ دیکھیے، آپ کون؟ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی فرشتے بھی نبی پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اس حدیث میں نبی نے فرمایا اللہ بھی، فرشتے بھی، آسمان رہنے والے جتنے بھی خرب و ارب و فرشتے ہیں وہ بھی، آسمان کے نیچے جتنے چرندے پرندے درندے ہیں وہ بھی، زمین کے نیچے جتنے کیڑے مکوڑے ہیں وہ بھی، اور سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں اور جتنے جانور ہیں وہ بھی، سب کے سب اس کی بخشش کے لیے، اس کی رحمت کے لیے، اس کی معافی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ فرمایا کہ جو لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کوئی اس پائے کی حدیث آپ کو 14 کتب حدیث سے بڑی، لیکن آپ کو اس پائے کی حدیث نہیں ملے گی۔
ساری دنیا جس کے لیے بھلائی کی اور محبت کی اور بخشش کی اور رحمت کی دعائیں کرے وہ آدمی ہے جو لوگوں کے کام آتا ہو، لوگوں کی بھلائی دل میں رکھتا ہو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو گلا کام نہیں کر رہا، 1.5-2 مہینے ہو گئے چیختے چیختے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو کریں گے انشاءاللہ بھلائی۔ 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اچھا بھلائی میں آخر والی 2 باتیں رہ گئی۔ مسلمانوں کے امام، پیشوا، سربراہ، ان سے کوئی غلطی ہو جائے سر عام نہیں کہنا۔ اپنا امام ہو، اپنا مؤذن ہو، اپنا عالم ہو، کسی کی سر عام تحقیر نہیں کرنی۔ یہ ہمارے علماء ہیں، یہ باعزت ہیں، کل قیامت کے میدان میں اللہ انہیں سفارش کا حق دے گا۔ اور نبی نے تو یہ فرمایا اگر کوئی علماء کی برائی کرے تو اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہلاکت ہے کہ انسان قرآن والوں کا مخالف ہو جائے۔ تو اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے، نبی نے فرمایا خیر خواہی اپنے اماموں کے ساتھ، سربراہ، پیشوا، جو آپ کے گاؤں کے پردھان ہیں، چیئرمین ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ذات میں کوئی غلطی ہے، تنہائی میں جا کر سمجھاؤ۔ سر عام کہو گے تو بتاؤ کیا ہوگا، پھر لڑائی ہوگی نا، لڑائی بھی ہوگی۔ تنہائی میں بلا کر کہو گے تو اس کے دل میں پیار آئے گا، اور سر عام کہو گے تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو چاہے۔ سر عام جب کہو گے کسی کی برائی کو تو دل پر لگے گی، اور اللہ نے دل کو اللہ نے زخمی کرنے سے منع کیا ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی پریشان حال غمزدہ آپ کے پاس میں آیا، آپ نے کیا کیا، اس کی پریشانی دور نہیں کی، اس کا دل رکھ لیا، بھئی اللہ دور کرے گا، میں بھی کوشش کروں گا۔ نبی نے فرمایا تم اعتکاف کرتے ہو، ایک میں اعتکاف کروں مسجد نبوی میں، اور کتنے دن کا، 1 مہینے کا، اس پر جو اللہ ثواب دے گا، اللہ وہ ثواب اسے دیتا ہے جو کسی مصیبت زدہ کا دل رکھتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے، اور ہم لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ ہمارے نزدیک خالی دینداری صرف یہ ہے نمازیں پڑھے جاؤ، آج میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، آج میں نے تہجد پڑھ لی، اور دل میں لوگوں کی بھلائیاں نہ ہوں، دل میں لوگوں کے لیے پیار نہ ہو۔ آپ مسلمان ہوں آپ کو جنت مل جائے، لیکن دیندار کہلانے کے حقدار آپ نہیں بن سکتے۔ پیار پیدا کرنا پڑے گا، محبتیں پیدا کرنی پڑیں گی، نفرتیں نکالنی پڑیں گی، بغض نکالنا پڑے گا، عداوتیں نکالنی پڑیں گی، دشمنی نکالنی پڑے گی۔ اور یاد رکھیے گا داڑھی رکھنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بڑا آسان ہے، سچی بتا رہا ہوں آپ۔ نمازیں پڑھنا بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، حج کرنا بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، آسان ہے۔ لیکن جس کے لیے دل میں رنجش ہو، اس رنجش کو نکال کے دل کو صاف کر لینا، یہ بڑا کام ہے، یہ بڑا کام ہے۔ آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا، آپ اسے سلام کر جائیں، یہ بڑا کام ہے۔ کوئی آپ سے کلام نہیں کرتا، آپ اس سے کلام کریں، یہ بڑا کام ہے۔ نماز تو آسان ہے، آپ اللہ کے دربار میں آئیں گے، پیشانی جھکائیں گے، لیکن جو آپ کے دل کو چیرتا ہو، آپ کے دل کو زخم دیتا ہو، آپ اس سے سلام کرنے والے بن جائیں اور اس کے لیے دل کو صاف کرنے والے بن جائیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو دجانہ ہر ایک جنگ میں شرکت کی ہے، کوئی جنگ ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے شرکت نہ کی ہو، اور صحابی بدر کے بھی، احد کے بھی، اللہ نے پہلے فرما دیا بدر والوں کے لیے جنت کا وعدہ، اس کے باوجود کیا فرمایا، نمازیں بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھی، جنگیں بھی کی، فرمایا مجھے اپنے کسی نیک عمل پر تکیہ نہیں ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی، لیکن ہاں میرا ایک عمل ہے، مجھے امید ہے اللہ کی ذات عالیہ سے کہ میرا اللہ قبول کرے گا اور میری مغفرت کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا ہمیں بھی وہ عمل بتا دو، فرمانے لگے ہاں تمہیں بھی بتا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں ما آذیت احدا بلسانی، آج تک میں نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اور ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میں نے آج تک کسی کے لیے اپنے سینے میں کینہ نہیں پالا۔ میرا دل صاف ہے، مجھے امید اللہ کی ذات سے میرا یہ عمل قبول ہوگا اور اللہ مجھے جنت دے گا اس عمل کی بنیاد پر۔ آج کے دور میں آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا، اس دور کا سب سے بڑی نیکی، اس دور کا سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ آپ دلوں سے رنجشیں نکال کر دلوں میں پیار پیدا کریں۔ سچی بتا رہا ہوں آپ کو، سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ اگر دلوں میں پیار آ گیا، ایک جگہ آپ آ گئے، دنیا کی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی۔ آپ کے پیار کی ضرورت ہے، آپ کی محبتوں کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو، پڑوسی کو، رشتہ داروں کو، اپنوں کو، غیروں کو، ہر ایک کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو۔ عجیب بات ہے، ہم لوگ گھروں میں جاتے ہیں، بھائیوں سے کلام نہیں کرتے، ماں باپ سے نہیں کرتے، رشتہ داروں سے نہیں کرتے۔ ارے تمہیں تمہاری زندگی پر افسوس ہے، پھر کس سے کلام کرو گے؟
بھائیوں سے کلام تمہارا نہیں، رشتہ داروں سے تمہارا نہیں، رشتہ دار تمہارے روٹھے ہیں، اپنے تمہارے روٹھے ہیں، اور باہر جا کر تم شیخی بگارو۔ لعنت نہیں ہے ایسی زندگی پر، ملعون ہے ایسی زندگی۔ جینا کیا مرنا بہتر ہے، جب اپنے اپنے ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ بھائی؟ ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں مناؤ، ان سے محبت کا اظہار کرو۔ محبت کا اظہار کرو گے تبھی تو محبت آئے گی، اور محبت کا اظہار ہی نہ کرو تو پھر کیسے آ جائے گی؟ محبت جتانی پڑتی ہے، بتانی پڑتی ہے۔ اگر نہ بتاؤ گے تو سامنے والا سوچے گا پتہ نہیں کرتا نہیں کرتا۔ پہلے کے ماں باپ محبت کتنی کرتے تھے، بے انتہا کرتے تھے، تربیت بھی کرتے تھے، لیکن میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو اپنے ماں باپ کے قریب نہیں رہتے تھے، انہیں ڈر لگتا تھا کہ یار ہمارا باپ محبت نہیں کرتا، ہمیں مارتا بڑا ہے، ہمیں یہ بڑا کرتا ہے۔ کیوں؟ محبت تھی، اظہار نہیں کیا۔ آج کے دور میں اظہار زیادہ ہے، محبت کم ہے، جبکہ محبت کم ہے، اظہار زیادہ ہے۔ پیسے بھی دے رہا، کھلا بھی رہا ہے، کھیل بھی رہا ہے ان کے ساتھ میں۔ سچی بتاؤ یہ محبت کا اظہار ہی تو ہے جو ماں باپ کے اوپر اولاد فدا ہو جائے گی؟ تو محبت جہاں ہو اس کا اظہار بھی کیا کرو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن مجھے جانا بھی ہے، اس لیے جو ہے میں اپنی ازل میں میری فلائٹ ہے صبح کی، تو مجھے جلدی پہنچنا ہے۔ نعت کے چند اشعار میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ بن کے تاری